ہم سب کو عظیم نعمت سے بہرمند فرمایا۔ خوبصورت لمحات، بہترین ساعتیں قرآن مجید کے حق کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے زندگی کے چند لمحات عطا فرمائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل برکات نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی گئی تعلیم پر اللہ تبارک و تعالی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 170 جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت میں تو یہ فرمایا کہ شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے اور وہ تمہیں کہتا ہے کہ تم وہ کہو کہ جو تم جانتے ہی نہیں ہو، جو چیزیں تم نہیں جانتے وہ اللہ پر کہہ دو، افطرا باندھو، جھوٹ باندھو۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے 170 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کافروں کو کہا جاتا کہ یہ کام خراب ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ فکری طور پہ طبی طور پہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ اعمال کیوں بجا لاتے ہو، عقلی طور پر بھی صحیح نہیں ہے، تو آگے سے جواب دیتے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کیا کرتے تھے، ہم جو ہے اپنے بڑوں کو دیکھ کر اور بڑوں کا خیال رکھتے ہوئے برادری کا اور آباء و اجداد کا، اس لیے ہم اس عمل کو بجا لاتے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کے اعمال کو نہیں چھوڑنا۔ تو پیچھے کافروں کے بارے تھا، آگے شیطان کے بارے میں تھا، اس آیت میں شیطان کے ماننے والے کفار کے بارے میں بات ہے کہ ان کے بارے میں بھی اگر شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا تو جو انہیں مانتے ہیں وہ بھی وہی عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں یہ تعلیم دی، اور سب سے بڑی جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے مقابلے میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں ہے، شریعت کے مقابلے میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں۔ حکایت میں آتا ہے کہ خواجہ سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مجدد پاک جو ہے امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد ہیں، ان کے خلیفہ تھے سرمد، اور وہ سرمد جو تھا وہ مجذوب تھا، جذب کی حالت میں رہا کرتا تھا۔ تو حالت جذب میں ایسے ہوتا ہے جیسے بچے کی زیادہ مانی جاتی ہے، حالانکہ بڑا زیادہ کام کرتا ہے لیکن ہم بچے کی زیادہ مانتے ہیں اس کے، تو وہ بھی ولایت کی ابتدا میں ہوتا ہے لیکن کہیں پھنس جاتا ہے، آگے جا نہیں سکتا، جذب میں ہوتا ہے یا وہ مقام طے کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں ہوتا ہے، شریعت کو برا نہیں کہتا، نماز کے وقت میں نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ بہت جلدی ہوتے ہیں۔ اب وہ کہیں سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک بزرگ نے کہا، اس کو کہا کھانا کھلاؤ، تو اس نے کہا کہ کھانا تو میں کھلا دوں گا لیکن میرا بیٹا جیل میں ہے، اگر اس کو چھڑا دو تو۔ اس نے کہا کھانا کھلاؤ میں چھڑا دوں گا، کھانا کھلایا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں چھڑا دیتا ہوں، وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا، سرمد کو لوگ جانتے تھے، یہ ہندوستان کی بات ہے۔ بادشاہ کو کہا کہ وہ بندہ چھوڑ دیں، اس نے کہا معلومات لیں بندے نے کیا جرم کیا ہے، وہ تو قتل میں آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرے نبی کی شریعت میں قتل کا بدلہ قتل ہے، کسی کی سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ کا ولی گیا، سرمد گیا، مشہور تھا، لیکن اس کے باوجود اس وقت کے بادشاہ نے خلاف شریعت بات نہیں مانی، اس نے کہا میں خود ہی چھڑا لوں گا۔ سرمد نے کہا میں خود ہی چھڑا لوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تو اپنے معاملہ سارے کرنے ہیں۔ اب بادشاہ نے کسی آدمی کو بھیج بھی دیا کہ خیال رکھنا ہے، تم نے میرے بغیر اس کو نہیں دینا، ہم 1-2 دن میں اس کو سزا دے دیں گے۔ تو وہ اگلے دن بادشاہ کہہ کے کہلایا بھیجا، بات ہو گئی، اس اگلے دن گیا بادشاہ سزا دینے کے لیے، گیا وہ بندہ تھا ہی نہیں۔ اس نے سب پولیس والوں سے، اس وقت کے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے یہ کہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب آپ ہی تو ابھی لے گئے ہو، آپ آئے تھے وہ لے گئے۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا یہ سرمد کا کام ہے، کسی اور کا کام۔ کس طرف گئے ہیں جی؟ اس طرف گئے ہیں۔ بادشاہ نے گھوڑا لگا دیا پیچھے، تو پیچھے جب گئے تو آگے گیا تو سرمد نے اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور جا رہا تھا۔ اس نے کہا سرمد میرے نبی کی شریعت میں یہ مقتول ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ قاتل ہے اور لہذا قتل کا بدلہ قتل ہے اور مقتول ہوگا یہ۔ اس نے کہا کر کے دکھاؤ۔ بادشاہ نے تلوار نکالی، اس کا سر قلم کر دیا۔ جب اس کا سر نیچے گرا تو سرمد آگے بڑھا، اس نے وہ سر اٹھایا، اس نے کہا بھی تیری دہلی کا پتہ چلتا ہے۔
ابھی بھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں، دہلی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، اس نے سر پکڑا، قدم رکھا، دہلی کے اندر حرکت آئی، خواجہ سعید روحانی طور پہ کہنے لگے کہ حیا کرو، دیکھو نبی کی شریعت کا پہرے دار ہے، اور جو کچھ اس نے کیا برحق کیا ہے، تو نے کچھ نہیں کرنا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کرامت بھی کوئی دکھا دے تب بھی شریعت کے خلاف نہیں کرنا۔ کتنی بڑی بات دکھا دی، اندر گئے، ہمارے ہاں کوئی ہوتا تو اس کے رہا رسا تجھے ساڑھے مالک ہو، جو مرضی کرو، شریعت جہاں مرضی جاتی ہے جائے۔ تو اس وقت کے بادشاہ اتنے تک اس نے کہا، اس نے جب کہا دہلی الٹا دوں گا، اس نے کہا دہلی چھوڑو، سارا ہندوستان ہی الٹا دو۔ فرمایا نبی کے قانون پر سارا ہندوستان ہی قربان ہے۔ اس نے کہا کرو جو کرنا ہے کر دو، میں بادشاہ ہوں، اس نے قتل کیا ہے، تحقیق ہے پوری، اس کو قتل کے بدلے قتل ہونا ہوگا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کی پاسداری، بعض دفعہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جیسے آپ سیب ہے نا، سیب اس کو کوئی ورد وظیفے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میٹھا ہی ہے۔ تو اسی طرح بعض دفعہ ذکر کرتے 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 انسان کے اندر خود مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کرنے لگ جائے، وہ شریعت کے خلاف کرنے لگ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور ہی کہتا ہے غوث پاک کے بارے میں ہے کہ انہوں نے عمل کیا تو غیر شرعی تھا، 7 علماء بیٹھے تھے، تو آپ نے جان کے کیا کہ علماء میں قوت کتنا ہے، تو ایک عالم نے کہا جو آپ نے کام کیا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ غوث پاک نے کہا ایسے بیمار ہو جائے گا یار، خیال کرو۔ اس نے کہا جو مرضی ہو جائے، کام یہ شریعت کے خلاف ہے۔ حضور غوث پاک کے سامنے دوبارہ جب انہوں نے کہا، فرمایا چلو، وہ بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا حتیٰ کہ اس کے جسم خراب ہونے لگ گیا تو وہ اس کو گاؤں والے نے باہر نکال دیا۔ حضور سے غوث پاک باہر گئے تو اس سے پوچھا اب بتا وہ کام میں نے ٹھیک کیا تھا یا نہیں؟ اس نے کہا وہ کام حضور کی شریعت کے خلاف تھا۔ یہ ہے علماء حق کا۔ آپ نے فرمایا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ سچے علماء کتنے پاورفل ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے شفا عطا فرما دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت مطہرہ جو ہے یہ سب کچھ ہے۔ شریعت مطہرہ اور دین حبیب اور دین خدا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا یہ سب کچھ ہے۔ کسی کے دین کے سامنے بات نہیں ماننی، جتنا مرضی اچھا ہے وہ اچھا ہوگا، دین سے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ کسی نہ کسی معاملے میں ہمارا مددگار ہوگا، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، لیکن دین سے بڑا رشتہ کسی سے نہیں ہے۔ سب سے پہلا ہمارا رشتہ دین کا ہے، سب سے پہلے ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اس لیے وہ سلطان باؤ فرماتے ہیں کلمہ نال میں ناتی توتی، ہاں جی آپ فرماتے تھے کلمہ نال بھی آئی ہوں، آپ فرماتے میں کلمہ نال ہی نہاتی ہوں اور دھوتی بھی اسی سے ہوں، اور میں اسی کے ساتھ میری شادی ہو گئی ہے۔ یعنی اللہ کے ولی اپنے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں نا، ان کی پنجابی شادی زبان ہے اور بڑے خوبصورت الفاظ میں، اس لیے اسی طرح شادیوں پر ہوتا ہے۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے دیندار آدمی بھی کہتے ہیں یار کوئی گل نہیں، خوشی نہ دے دے۔ وقت تو وہی ہوتا ہے جس وقت ہم نے شریعت کا خیال کرنا ہوتا ہے، ٹائم تو وہی ہوتا ہے، اور شریعت نے ہم سے کیا امتحان لینا ہے؟ ساری زندگی وقت تو وہ ہے جہاں 2 ٹائم ہوتے ہیں بندے کے، خوشی اور غمی میں۔ شریعت کی پاسداری اس نے کر لی تو کامیاب ہو گیا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضور کا مطلوب و مقصود بادشاہی تھا ہی نہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر بادشاہی ہوتا تو مکے والوں نے کہا نہیں کہ آپ کو بنا دیتے ہیں بادشاہ، ہم ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ مقصود و مطلوب یہ تھا ہی نہیں، یعنی جہان جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، ہم نے اللہ کی ماننی ہے۔ یہ ہے اصل میں جو شریعت کا دائرہ ہے، جو حضور کی تعلیم ہے کہ کچھ آپ کو ملے نہ ملے، ہم نے رزلٹ کی طرف نہیں جانا۔ دنیا میں تو ہم نے رزلٹ لینا ہی نہیں ہے، رزلٹ تو ہمیں نتیجے کی طرف نہیں جانا۔ صحابہ نے تعلیم اسلامی نہیں ہے، نتیجے کی طرف نہیں جانا۔ ہمارا کام ہے کہ غفلت نہیں کرنی، محنت کرتے رہنا ہے۔ محنت کاروبار ہے، تجارت ہے، اعمال ہے، اپنے معاملات ہیں، تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، وہ سب کے اندر غفلت نہیں کرنی، دغا بازی نہیں کرنی، صداقت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلنا ہے، محنت کرتے رہنا، نتیجہ کچھ بھی آتا ہے وہ رب پہ چھوڑ دینا ہے۔ یہ شریعت حبیب ہے اور دین حبیب ہے کہ ہم نے اگر شادی پیسے نہ کیا تو نتیجہ یہ ہوگا، کچھ بھی نہیں نتیجہ ہوگا۔ نتیجے والے چلے گئے، نہ نتیجے والے رہے، نہ نتیجہ رہا، نہ ان کا نام رہا، نہ ان کی اشیاء رہی، نہ ان کی یاد رہی۔ اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ آباء و اجداد کے بارے میں وہ لوگ مان لیتے ہیں، جی میرے ابو ایسے کہتے تھے، میرے دادا ایسے کہتے ہیں، فلاں ایسے کہتے ہیں، فلاں ایسے کہتے ہیں۔ کئی مثالیں ہیں، بندہ قربانی دینے کو آئے تو اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے، شریعت پر